اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ طارق مکی صورت ہے، اس میں 17 آیتیں ہیں۔ سورۃ طارق کے بارے میں روایت ہے کہ حضرت خالد ادوانی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے بازار میں ایک لاٹھی یا کمان کے سہارے پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس کچھ مدد حاصل کرنے آئے تھے۔ میں نے وہاں آپ سے سورۃ طارق سنی، میں نے اسے یاد کر لیا، حالانکہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نواز لیا، میں مسلمان ہو گیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو فتنے میں نہ ڈالو، یعنی لمبی لمبی صورتیں، النساء بھی لمبی ہے، البقرہ بھی لمبی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زیادہ لمبی آیتیں جو ہیں وہ نہ پڑھی جائیں نماز میں، کیونکہ اس سے لوگ جو ہیں وہ اکتا جاتے ہیں، فتنہ میں آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی دکان بند کر کے آتا ہے، کوئی کسی کام کو ضروری کو چھوڑ کے آگے آ رہا ہوتا ہے نماز کے لیے، تو اگر النساء جیسی، البقرہ جیسی لمبی صورتیں پڑھیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے یہ کافی نہیں تھا کہ والسماء والطارق یا والشمس جیسی صورتیں پڑھیں، یعنی چھوٹی صورتیں۔ پہلی آیت ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ وما ادراک ما الطارق، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کہ کیا تجھے معلوم ہے کہ وہ رات کو نکلنے والی چیز کیا ہے؟ طارق جو ہے وہ رات کو نکلنے والی چیز یعنی ستارے، کیونکہ وہ رات کو نکلتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ ستارے ہیں۔ ستاروں کو بھی طارق کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دن کو چھپ جاتے ہیں، رات کو نکلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، نکلنے والی چیز کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نگہبان فرشتہ مقرر نہ کیا ہو۔ کوئی بھی ایسا نہیں جس پر نگہبان کوئی فرشتہ نہ مقرر کیا ہو۔ ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے عمل بھی ساتھ لکھتے رہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں علماء کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے بھی ہیں جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس سے جیسا کہ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 سے ہم آگے جا کے اس کا ترجمہ پڑھیں گے، وہاں سے بھی ہمیں کافی معلومات اس کی تفسیر کی اس میں مد میں ملیں گی کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں۔ جس طرح نیکیاں اور برائیاں لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں، اسی طرح حفاظت کے بھی فرشتے اللہ نے سب کے ساتھ لگائے ہوئی ہیں ان کی ڈیوٹیاں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یَخْرُجُ مِن بَیْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، جو انسان کے سینے اور پیچھے پیٹھ کے درمیان سے نکلتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے کہ وہ انسان کا جو بھی انسان کی تخلیق کا عمل ہے وہ اس کو روک دے یا ختم کر دے، اور انسان جو ہے وہ اس کی پیدائش ہی نہ ہو۔ کیونکہ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے باوجود بھی، وہ پازیٹیو رپورٹس آنے کے باوجود بھی وہ بے اولاد ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راز ہیں کہ وہ جس کو چاہے اولاد سے نوازے، جس کو چاہے نہ دے۔ تو یہ بھی انسان کی تخلیق کا ایک عمل ہے جو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، قدرت کے ہاتھ میں ہے، وہ قدرت کو قادر ہے اس چیز کو کرنے کے لیے۔ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ یوم تُبْلَى السَّرَائِرُ، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ ہوگی، یعنی قیامت کا دن، جس دن ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی، جزا و سزا ہوگی۔ پھر
اور جو کوئی بد عہدی کرتا ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی کسی کے ساتھ اپنا وعدہ توڑے گا اس کے پاس ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے. اس کے پاس غداری کا جھنڈا لگا دیا جائے گا والد کے نام کے ساتھ لکھ کے کہ یہ غداری کا جھنڈا اس کے ساتھ لگا دیا گیا ہے. یعنی کہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں رہے گا وہاں پہ. ہم دنیا میں اگر کوئی برا کام کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کوئی بات چھپاتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پوشیدہ کرتا ہے، چھپاتا ہے. کسی کے اوپر ظاہر نہیں ہوتے، صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے جھوٹ بول لیا ہے، ہم نے کسی سے وعدہ خلافی کر لیا، یا جس کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں کسی حد تک اس کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن تیسرے بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ہمارے گناہوں کو چھپاتا ہے، پردہ پوشی ہماری کرتا ہے. تو اگر ہم امیجن کریں کہ اگر دنیا میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح کے جھنڈے لگنے شروع ہو جائیں، اگر ہم بدعہدی کریں یا کوئی بھی کریں، خیانت کریں یا وعدہ توڑیں، کچھ بھی کریں، کسی سے جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، تو ہمارے ساتھ ایک جھنڈا لگا کے اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کے ماں باپ کا نام ہے اور یہ اس کا نام ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹا ہے یا وعدے توڑنے والا ہے. تو ہمارے ساتھ ایک جھنڈا لگ جائے اور ہم جدھر بھی جائیں وہ ہمارے ساتھ لگا ہو، تو ہماری دنیا میں ہم منہ چھپاتے پھریں، ہم کہیں کہ ہمیں موت کیوں نہ آ جائے کہ ہمارے ساتھ یہ جھنڈا لگ گیا ہے، کہ ہم ظاہر ہو گئے ہیں کہ ہم بد اخلاقی کرتے ہیں، بد عہدی کرتے ہیں. تو وہاں تو یہ ہوگا قیامت کے دن، تو وہ تو وہاں تو سب کی ظاہر ہو جائے گی، جھنڈے لگیں گے وہاں پہ، کوئی عمل چھپا ہوا نہیں رہے گا. اور میرے حساب سے تو ہر بندے کے ساتھ ہی جھنڈا لگے گا، کیونکہ کوئی بہت ہی کم ایسے ہیں جو بالکل یعنی کہ پرفیکٹ ایک لائف گزار رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کے نافرمانی کیے بغیر بہت کم لوگ ہیں. پھر فما لہو من قوۃ ولا ناصر، پھر نہ تو ہوگا اس کے پاس کوئی زور اور نہ کوئی مددگار. یعنی نہ تو انسان آپ کے اپنے پاس اتنی طاقت قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، نہ کسی کی طرف سے اس کو کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے. ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک اپنے اپنے جو گناہوں کی جو بھی اس کی ہوتی ہے اس میں ڈوبا ہوگا، اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوگا، پریشان حال ہوگا. تو دوسرے کو مدد کرنا تو دور کی بات، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتا کوئی. والسماء ذات الرج، بارش والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، پھٹنے والی زمین کی قسم. قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ بار بار. رج کے معنی ہے لوٹنا، بارش بھی بار بار آتی ہے، پلٹ پلٹ کے ہوتی ہے، اس لیے بارش کو بھی یہاں رج کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو بادل ہوتے ہیں سمندر سے پانی لے کے اوپر جاتے ہیں، پھر وہ زمین پانی پہ دوبارہ لوٹا دیتے ہیں، اس لیے رج کہا گیا ہے، لوٹانے والی بارش. اور زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودے نکلتے ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں. اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ زمین پھٹ جائے گی، یعنی قیامت والے دن، اور مردے زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے، اس لیے زمین کو پھٹنے والی کہا گیا ہے. انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والے کا کلام ہے. یعنی یہ کھیل کود کی مذاق والی چیز نہیں ہے، یہ حق و باطل کو بیان کرنے والی کتاب ہے، واضح کر دینے والی کتاب ہے. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کے بارے میں کہ یہ کوئی مذاق کی چیز نہیں ہے، واضح مقصد لے کے آئی ہے ایک کتاب، لہو و لعب کی طرح نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے. یہ کتاب ہے، ایک مکمل واضح حکم لے کے آئی ہے،
اور اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، نہ کہ ہنسی مذاق میں اڑانے کی، جیسے کہ کفار جو ہے وہ کرتے تھے، مشرکین بھی ہنسی میں اڑاتے تھے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں، یعنی کافروں کا جو ہے وہ کافر جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ میرے نشانے پہ ہیں۔ انہم یکیدون کیدا و اکید کیدا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، وہ اپنی چال چلتے ہیں، میں ان کے اوپر اپنی چال چلوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دو، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں، میں ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوں یا ان کی چالوں کو توڑ رہا ہوں۔ جو اگر یہ برے مقصد کے لیے ہو تو پھر تو بری ہے، اور کچھ چالیں نیک مقصد کے لیے بھی ہوتی ہیں تو وہ بری نہیں ہوتی۔ کچھ چالیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی نیک مقصد کے لیے چلنی ضروری ہوتی ہیں، اس چال کے بغیر ہمیں اپنا مقصد حاصل نہیں ہوتا، وہ بری نہیں ہوتی، لیکن جو برے مقصد کے لیے ہو وہ چال بری ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ ان کے لیے عذاب کا سوال نہ کریں، انہیں کچھ مہلت دے دیں، اور اس کے بعد ان کی پکڑ ہوگی۔ میں ان کو ایک خاص ٹائم تک جو ہے نا مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد ان کی پکڑ ہوگی ضرور۔